صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قول حکیم، اس سے قبل بیان کیا گیا حسد ایک ایسی مضر خطرناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا عابد و زاہد شیطان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی حسد کی وجہ سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا بیٹا جو قابیل تھا ہمیشہ جہنم کا مستحق ہوا، اور دنیا میں سب سے پہلے یہی حسد ہوئے، دنیا میں یہ اور آسمانوں میں شیطان نے کیا۔ بعض حکماء نے کہا میں نے کوئی ظالم ایسا نہیں دیکھا جو مظلوم کے مشابہ ہو، یعنی ہے تو ظالم، وہ حسد کرنے والا ہے تو ظالم، لیکن لگتا ایسا ہے یہ مظلوم ہے۔ بجز حاسد کے، یعنی حاسد جو کہ اپنی اس خصلت بد میں مبتلا اور بیمار ہے، قابل رحم لگتا ہے کہ حسد کرتا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ مظلوم ہے، کہ اور حقیقت میں دیکھا جائے یہ ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔ اب وہ اسی حسد کی وجہ سے جلتا رہتا تو ایسا لگتا ہے یہ ظالم نہیں بلکہ یہ مظلوم ہے۔ اس پر ترس آتا ہے کہ کاش یہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ بتائیے، بظاہر اعتبار سے بھی وہ بگڑا ہوا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے پلے میں گناہ آ جاتے ہیں۔ ارشاد خواجہ حسن بصری، اسی طرح حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے کہا، اے ابن آدم، یعنی اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تو اپنے بھائی سے کیوں حسد کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ غور کر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے وہ اگر اس کی عزت و کرامت کے لیے ہے تو کیوں حسد کرے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا یا دولت عطا فرمائی یا شہرت عطا فرمائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں اس وجہ سے عطا فرمائی کہ یہ انسان لائق تکریم ہے، یہ انسان لائق تعظیم ہے، یہ اچھا انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا سمجھ کے یہ چیزیں عطا فرمائی، تو کیوں حسد کرتا ہے اس سے جس کا اللہ اکرام فرمائے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دے تو اس چیز سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اور اگر اس کا غیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت ہے، دولت ہے، علم ہے یا دیگر چیزیں بطور اکرام نہیں بلکہ آزمائش کے طور پر دی ہیں یا گناہ گاری کے طور پہ دی ہیں، مہلت کے طور پہ دی ہیں، جیسے ظالم حکمراں، تو اگر اس کا غیر ہے تب بھی نہیں چاہیے کہ تو اس شخص سے حسد کرے جس کو دوزخ میں پہنچنا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کی دولت یا اس کی شہرت یا اس کا علم یا اس کی حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے اور وہ سبب بنے گا اس کے جہنم میں جانے کا، تو اس سے ہمیں حسد کیا کرنا جو انسان جہنمی ہے۔ یہ 3 گناہ دعا کی نامقبولی کے اسباب سے ہیں، دعا قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں۔ فقی یعنی مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 3 قسم کے لوگوں کی دعا مقبول نہیں ہوتی: سود کھانے والا، دوسرا غیبت کرنے کا عادی، جس کی عادت بنی گئی ہے غیبت کرنے کی، تو ایسے انسان کی بھی رب تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا، تیسرا اور وہ شخص جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ، کپٹ یا حسد ہو۔ اگر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے بغض و حسد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو محمود نہیں رکھتا اور اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا حسد الا فی اثنین، دو کو چھوڑ کر کسی پر حسد روا نہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا عطا فرمایا، اور وہ رات کے اوقات میں نیز دن کی گھڑیوں میں قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ رات دن اس میں سے راہ خدا میں بے دریغ خرچ کرتا ہو۔ یعنی ایک انسان وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور جو قرآن کو رات دن پڑھتا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، تو ایسے دو آدمیوں سے حسد کرنا اس طور پر جائز ہے، اس طور پر کہ اے پروردگار عالم، تو نے فلاں بندے کو علم عطا فرمایا، قرآن پڑھنے کا اچھا ہنر عطا فرمایا، تو ایسا ہی ہنر مجھے عطا فرما دے، یعنی اس کا باقی رہے، ایسا ہی ہنر مجھے عطا فرما دے تاکہ میں بھی رات کی تنہائیوں میں تیرے قرآن کی تلاوت کروں۔ اور اے پروردگار عالم، تو نے فلاں بندے کو مال عطا فرمایا، اس کا باقی رکھ، ایسا ہی مال مجھے عطا فرما دے تاکہ رات دن میں غریب غربا کی مدد کروں، صدقہ خیرات کروں۔ اس طور پر جائز ہے حسد کرنا، بس یہ کہ اس کا باقی رہے اور اپنے لیے حسرت کریں۔ اور یہ ایسا حسد کہ اے پروردگار عالم، اس کا مکان ڈھہ جائے، برباد ہو جائے، اس کی جوانی غائب ہو جائے، مجھے ایسی جوانی عطا فرما دے، مجھے ایسا گھر عطا فرما دے، اس کا گھر برباد ہو جائے، یا اس کا بیٹا ختم ہو جائے، مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ تو یہ ایسا حسد ہے، ہر حال میں اس چیز کا مواخذہ ہوگا۔ اور اس طور پر کہنا کہ پروردگار عالم، تو نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما دے، اس کا بھی باقی رہے، اس کو دولت عطا فرمائی، اس کی باقی رکھ، مجھے بھی دولت عطا فرما دے۔ تو اس طریقے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو محبوب و پسند فرماتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دولت کی بقا کی بھی دعا ہو گئی اور اپنے لیے بھی بندے نے دعا مانگ لی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ علیہ وسلم۔ الہ العالمین، ہم سبوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، اور جو صفات قبیح ہیں اے پروردگار عالم، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حسد و غیبت و ریاکاری بدکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ ہم سبوں کو آپس میں الفت و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفظ و سلامتی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔